نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا کچھ بچا کے نہیں رکھا، بچاتے نہیں تھے حضور۔ یہ حکم امت کو نہیں دیا کہ تم سارا کچھ اللہ کے رستے میں خیرات کرو۔ امت سے کہا کہ 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ، وہ بھی ہر روز نہیں، سال کے بعد، اور کچھ صدقات وہ بھی نفلی، ترغیب دلائی، فرض نہیں کی۔ حج اس پر خرچ ہوتا ہے تو زندگی میں ایک بار، امت پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ ایک صحابی سونے کا انڈا لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ ایک سونے کا انڈا تھا، میں لے آیا ہوں اور یہی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک طرف سے لے کے آئے تو حضور نے رخ اس طرف کر لیا، ادھر سے آئے تو حضور نے ادھر کر لیا۔ وہ کئی جانب سے آئے اور لا کے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں وہ انڈا پیش کیا سونے کا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے حضور میرے پاس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو کہ پھر تم کسی کی امداد کے منتظر ہو جاؤ، پھر تم خود سوال کرتے پھرو، اس طرح نہ کرو۔ امت کو جو ترغیب دی وہ یہ دی کہ تم 40واں حصہ دو، اس طرح نہ خرچ کرو کہ تمہارے بچے کسی کے دستے نگر ہو جائیں، لیکن خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ انداز دیکھا کہ ظاہراً موجود نہیں ہوتا تھا نا، تو حضور قرضہ اٹھا کے، میں کیا کروں، ہم لوگوں نے نا اندر پیسے رکھ کے اپنوں کو ضرورتوں کے لیے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، تجوریوں میں مال بھر دیا ہے، اور ہمارے اپنے ہیں جو تڑپ رہے ہیں، جو پریشان ہیں۔ ہم ہیلے بہانے کر کے طرح طرح کی چیزیں خود اپنے ذہن میں سما کے ہم نے اپنوں سے چیزوں کو روک لیا ہے۔ بڑی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کا اظہار تک کرنا پسند نہیں کرتے، تحدیث نعمت کے طور پر تذکرہ کرنا۔ اگر قرضے چڑھ جائیں، کاروبار نہ چلے تو دنیا کو بتاتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے اور ہماری ضروریات سے بہت بڑھ کے رب کریم نے ہمیں دیا ہے، اس کا تذکرہ کرنا ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ سنن ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرضہ لے کے آتا تھا، کسی مسلمان کو کپڑے کی ضرورت ہوتی تو میں وہ کپڑا اسے پہناتا حضور کی طرف سے، نبی پاک کے نام پہ قرضہ اٹھا کے، کھانے کی ضرورت ہوتی تو کھانا کھلاتا۔ کہتے ہیں کہ یہودی مجھے ایک دن ملا تو کہنے لگا بلال لوگوں سے جو قرض لیتے ہو تو میرے پاس پیسے پڑے رہتے ہیں، مجھ سے لے لیا کرو۔ کہتے ہیں میں اس سے ایک مقررہ وعدے کے مطابق قرض لینے لگا اور حضور کے مہمانوں پر خرچ کرنے لگا۔ پھر ایک دن وہ کچھ تاجروں کے ساتھ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے نا تھوڑے دن رہ گئے ہیں وعدہ پورا کرنے میں، اگر تم نے قرض واپس نہ کیا تو میں تمہیں پھر سے لے جاؤں گا، غلام بناؤں گا اور بکریاں چرانے پہ لگا دوں گا۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے لیے تو لیتا ہی نہیں تھا، یہ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے لیتا تھا، حضور کے غلاموں پر خرچ کرتا تھا، نبی پاک کے نام پہ لیتا، حضور کی طرف سے ہی خرچ کرتا، قرضے چڑھ گئے۔ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ مجھے لے جائے گا، اس نے بڑی سخت بات کی ہے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی مسلمان قبیلے میں چلا جاتا ہوں، جب پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ کہتے میں اپنے حجرے کی طرف، گھر کی طرف لوٹا، اپنی تلوار، اپنا سامان، ساری چیزیں میں نے ایک جگہ باندھ لی، خیال تھا کہ صبح نکل جاؤں گا اور جب اہتمام ہوگا تو آ جاؤں گا۔ کہتے میں اٹھنے کو تیار ہی تھا کہ ایک شخص دوڑا ہوا آیا، کہنے لگے بلال جلدی آؤ، نبی کریم نے بلایا ہے۔ تے جے محبوب بلاوے ایک دم پھر اسی سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے تے کدے بھی دیر نہ لائیے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو 4 اونٹ مال کے لدے ہوئے کھڑے تھے۔ حضور فرمانے لگے بلال مبارک ہو، رب نے تیرے لیے بندوبست کرا دیا، اس کو لے جا اور مال کو بیچ کے نہ قرضے اتار دے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں وہ سامان لے گیا، میں نے قرضے اتار دیے، حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرضے اتر گئے؟ میں نے کہا اتر گئے۔ کہا کچھ بچا تو نہیں؟ کچھ بچا تو نہیں؟ یا رسول اللہ کچھ بچ گیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اسے بانٹ،
اور بانٹ کے مجھے خبر دے۔ یہاں تو میرے بھائی پیسے کو یوں لوگوں نے تھام کے دل کے اندر جگہ دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے تڑپ رہے ہیں، اپنے قریبی، لیکن یہ کہہ رہا ہو حالات بڑے خراب ہیں، اسے پتہ ہے کہ میں نے بڑا کچھ سنبھالا ہوا ہے، اور اپنے قریبی لوگوں کو ضرورت ہے، وہ دلدل میں گر رہے ہیں، یہ ہاتھ نہیں پکڑ رہا، قرض خواہ آ کے انہیں تکلیف دے رہے ہیں، اور یہ آگے بڑھ کے تھوڑی سی امداد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جو بچ گیا وہ بھی بانٹ دے۔ کہتے ہیں میں بانٹنے لگا، عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بانٹ دیا؟ میں نے عرض کی حضور اب تو میں نے اتنا بانٹا ہے کہ مزید کوئی لینے والا بچا ہی نہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے حضور مال ابھی بھی بچ گیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے اگر بچ گیا ہے نا تو پھر میں گھر نہیں جاؤں گا، رات مسجد میں رہوں گا، جب سارا بانٹ دو گے نا تو پھر گھر جاؤں گا۔ جب حضور اپنے گھر میں مال ہو تو گھر نہیں جاتے۔ ہم نے کیوں سنبھال کے رکھا ہوا ہے مال؟ کیوں ہم سخاوت کو تیار نہیں ہوتے؟ یارو کیوں ہم لوگوں کی اشک شوئی نہیں کرتے؟ کوئی ایسا ہو جس نے کبھی جھگی والے سے جا کے پوچھا ہو کہ بغیر چھت کے دھوپ میں کیسے گزارا کرتے ہو؟ کبھی پوچھا ہو کہ طوفان آتا ہے تو اپنے بچوں کو کیسے سنبھالتے ہو؟ کبھی پوچھا ہو کہ شدید بارشوں میں تمہارا حال کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے کچی آبادیوں میں جا کے معلومات کی ہوں، کبھی ان گھروں میں جا کے دیکھا ہو جہاں بارش ہوتی ہے تو برتن رکھے جاتے ہیں کہ جہاں جہاں سے چھت بہہ جائے گی، جہاں جہاں سے سوراخ سے پانی آئے گا وہ جگہ سمٹ جائے گی۔ اندر دولتوں کے ڈھیر کس لیے لگائیں؟ اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے سالے ثواب کے لیے آپ کے بچے بانٹیں گے تو جتنا آپ نے بانٹا اتنا ہی وہ بانٹیں گے۔ یاد رکھنا آنے والی نسل اس سے کہیں بڑھ کے دولتوں کو سنبھالنے والی ہے۔ میرے عزیز، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج رات گھر نہیں جاؤں گا، مسجد میں سو جاؤں گا، پہلے بانٹ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اگلا سارا دن حضور کے حکم پر حضور کی طرف سے بانٹتا رہا۔ عشاء کے بعد نبی کریم نے پوچھا بانٹ دیا؟ یا رسول اللہ سارا بانٹ دیا۔ فرمایا چلو پھر گھر چلتا ہوں۔ پھر حضور گھر گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور کی خواہش تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں مال پڑا ہو اور مجھے رب کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے، میں یہ نہیں چاہتا۔